الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے ہوا کرتا ہے. 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک لائیو ہوتا ہے اور پھر مختلف اوقات کے اندر اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں مختصر تھوڑی سی بات چیت میں کرتا ہوں، بیان کسی چیز پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف سے سوالات اور ہماری طرف سے ان کے جوابات ہوا کرتے ہیں. The format of this program every Monday and Tuesday 7 o'clock till 8 o'clock, and then that's live, and then it's repeated throughout the day many times at different intervals. And the first few minutes I give a short speech, and then after that it's questions from yourselves and answers from our side. اور موضوع چل رہا تھا کہ محرم الحرام کے مہینے میں 3 اہم واقعات پیش آئے ہیں. 3 major incidents took place in this month of Muharram. The first one was Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam passing through the sea and Allah subhanahu wa ta'ala saved Musa alayhi salam and Bani Israel from the water, and also from Fir'aun, who was an enemy to Musa alayhi salam and to Bani Israel. So that incident took place in this month of Muharram. And the second very important event was the martyrdom of Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. اور دوسرا واقعہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور وہ بھی اسی مہینے کے اندر واقع ہوئی ہے، اور اس کو کسی قدر تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں. اور اس کے بعد پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور وہ بھی محرم کے مہینے کے اندر 10ویں تاریخ محرم کو واقع ہوئی ہے. اور یہ دونوں جو شہادتیں ہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں شہادتیں تمام کے تمام مسلمانوں کو اس سے بہت دکھ ہوا، اور اس پر بڑا ہی رنج اور غم تمام امت کو محسوس ہوا اور ہوتا رہے گا. لیکن شہداء کے بارے میں، کیونکہ جب ایک مسلمان اس انداز کے اندر اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں، شہید. اور شہید کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر اعلان فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. These 2 specific incidents, firstly the martyrdom of Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, and also the martyrdom of Hussein radiyallahu ta'ala anhu, and many other Sahaba Ikram Ridwanullahi ajma'in who were martyred
at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and also some of them were martyred after the Prophet sallallahu alaihi wasallam left us. These martyrdoms, especially these two, they have had a great effect upon the whole of the Muslim Ummah. The sadness and the upset that was caused, we can't really comprehend and we can't explain. That's how much of a great sadness overtook the whole of the Muslim Ummah. But having said that, it's important to see what Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran regarding the shaheed, the martyred, those who were martyred in the path of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کیے جائیں، مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ وہ مردہ ہیں ان کے بارے میں مردہ مت کہنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں محسوس نہیں، تمہیں ان کے بارے میں وہ کس قسم کی زندگی ہے تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ. اور دوسری جگہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یرزقون، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. تو قبروں کے اندر وہ لوگ زندہ ہیں. جو بھی شہید ہو تو شہادت کے درجے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے تمام جو گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اس کے اوپر ایک اور مرتبہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو زندگی نصیب کرتے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر. اور دوسری جگہ کے اندر قرآن کریم کے اندر فرمائے یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ان شہداء کو رزق دیا جاتا ہے، بلکہ وہ خوشخبری دیتے ہیں دوسروں کو. اور اللہ رب العزت نے ان کے حالات پورے انداز کے اندر بتلائے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی، اور وہ شہید اس انداز میں ہوئے. اس کا مختصر سا واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ اور خلافت کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے قاضی بھی ہوا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کیا کرتے تھے. اگر کسی کا دوسرے کے ساتھ کسی چیز کے اوپر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے وہ آتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات بھی سنتے، اس کی بات بھی سنتے. دونوں کی بات سننے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور و فکر کرنے کے بعد دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیتے. اللہ رب العزت نے بڑی ہی فراست دی ہوئی تھی. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچتے رہنا، ڈرتے رہنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ غلام تھا. اور غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میرے آقا کے ساتھ ایک چیز کے اوپر اختلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, we're just going over briefly his martyrdom and the story just before the martyrdom and what led to it. Although the ulama mentioned there was a huge background to it, this was one of the final straws that broke the camel's back, as they would say. This was the final straw that led to his shahadat. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala
although he was the Khalifa at the time, he was also the judge, and he would make decisions between people when they had any disputes. He would help them solve their disputes. They would come to him, and Hazrat Umar radiallahu anhu would listen to one side, he would listen to the other side, and then he would make a final decision between them. And everybody knew that Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, he is very just, very just. And whatever he decides in a dispute between two people, it would be solved accordingly, and that would be the best way. Now in the meantime, this slave, he came to Umar radiallahu ta'ala and he said, "Oh Umar, I have a dispute with my master, and I'd like you to listen to it, and I want you to give me a judgment, pass a judgment on it." Umar radiallahu ta'ala listened to what this slave had to say. Is ghulam کی بات سننے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے اپنی جتنی بھی بات تھی اس نے کہا کہ یہ جو میرا آقا ہے یہ مجھ سے زیادہ پیسے مانگتا ہے، اور جتنے میں کماتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اپنے پاس رکھ لوں اور اس کو تھوڑا سا دے دوں. He said to Umar رضی اللہ عنہ, "My master is asking me for a larger sum than he is entitled to." Because in those days the master, because he would look after this slave, he would look after him, he would give him a roof over the head, his cooking and cleaning, his food, everything. So of course he would say to the slave, "I want a percentage of what you earn throughout the day." آپ جو دن میں کماتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دو، کیونکہ میں آپ کا دیکھ بھال کرتا ہوں، آپ میرے گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ کے کپڑوں کا بندوبست کرتا ہوں، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، بہت ساری چیزوں کا. تو اس کی وجہ سے آپ مجھے اپنے پیسے، جیسے آج کل آپ کے گھروں کے اندر لاڈجرز رہتے ہیں، یہ ٹیننٹس رہتے ہیں، کرائے پر گھر دیا ہوا ہے تو وہ آپ کو کرایہ دیتے ہیں گھر کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی پوری بات سنی، اور سننے کے بعد فرمایا کہ اب میں نے آپ کی بات پوری سن لی، آپ کا جو آقا ہے غالباً مغیرہ بن شعبہ، میں ان کو بلاؤں گا اور ان سے بھی بات پوچھوں گا، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دونوں شخصوں سے واقعہ اور حالات پوچھ لے. Umar radiallahu anhu listened to his full story and then said to him that I have listened to your side of the story, now I'm going to be calling your master and I'd like to listen to his side of the story, and only when I've listened to both sides will I pass a judgment. And that's the correct way of doing things, to listen to both sides of the story. This slave went away, یہ غلام چلا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تاکہ ان سے واقعہ سنے. ایسا کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس واقعے کو مکمل کریں گے. ایسا لگتا ہے دونوں کالیں جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئی ہیں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی زیغم جزاک اللہ. جناب میں بس کیا ہے کہ آج ایک التجا لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر اجازت ہو گستاخی کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. معافی چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کہ ایک بات مجھے پہلے بھی میں کر چکا ہوں اس کا ذکر، لیکن پریشان ہو گیا ہوں ہمیشہ کیونکہ یہ بات بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا نام ہے، کیا نام ہے واقعی. لیکن آج کل یہ لوگ کو کیا ہے جن کے نام محمد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر وہ نہیں چاہتے، انہیں شرم آتی ہے دوستوں کو بتاتے ہوئے، کام پر بتلاتے ہوئے، تو نام بدل دیں. اگر نہیں تو کم سے کم ان کے جو اہل خانہ ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، کم سے کم وہ تو انہیں کہیں کہ بھئی اس طرح نہ کریں. کیونکہ فرض کیجئے اگر کوئی باہر کا انسان دوسرے مذہب کا اگر یہ بات کرے تو ہمارے لوگ اٹھ جاتے ہیں، کہتے یہ بلاسفیمی ہے، بلاسفیمی ہے. تو جناب ہمارے خود کے لوگ کرتے ہیں تو شرم کی بات ہے. نام بدل دے، کل کیا کریں گے.
کل کیا کریں گے؟ اپنے رنگ بدلیں گے، ماں باپ بدلیں گے. انہیں شرم آنی چاہیے تھوڑی سی، خدا کا خوف کرے تو مہربانی ہوگی. اگر انہیں تلقین کرتے رہیں پروگرام میں والدین کو یا ان کے دوست احبابوں کو کہ کم سے کم وہ تو روکے انہیں، اگر وہ کبھی کہے کہ میرا نام مو ہے. محمد اشرف کا نام کیا کہیں گے؟ مو ایش، خاک بن جاتے ہیں. اس وقت شرم نہیں آتی انہیں، لیکن اس نام سے انہیں شرم آتی ہے. اللہ انہیں ہدایت دے. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزائے خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میں نے پچھلے ہفتے فون کیا تھا، وہ میرے 2 کوسچن تھے، ان کا جواب نہیں ملا تھا. وہ ہو سکتا ہے ایک میں نے قبر پھول والا پوچھا تھا. اچھا ٹھیک ہے. شاید آپ کو یاد ہو. اور دوسرا میں نے پوچھا تھا جو قرآن پاک کا حرف ہے دواد، اس کو کچھ لوگ لائک الضالین بھی بلاتے ہیں، لا الضالین، یہ کون سا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو قبر والا آپ کو یاد ہو تو وہ میں نے پوچھا تھا کہ پھول لگانے جائز ہیں، اگر جائز ہیں تو کون سے پھول لگانے چاہیے، اور وہ پھولوں والی مٹی جسے ہم کمپسٹ بولتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں قبر پہ؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ضرور آج اس کے سوال کا اس سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں 2-3 منٹ ہی ہیں تو مختصر انداز کے اندر بھائی زیغم صاحب نے ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ محمد ہمارے نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پیارا نام ہے. بلکہ استاذ محترم فرماتے تھے، فرمایا کہ اس کا پیار کا انداز اس در سے پتہ چلتا ہے کہ رب بھی چاہتا ہے کہ جب تم یہ نام کہو تو بے ساختہ تمہارے ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دیں. جب آپ کہیں محمد محمد، کیونکہ انسان کو جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو پیار کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی پیار کے ورولے کے اندر اس چیز کو بوسہ دیتا ہے. قرآن کریم آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں. اولاد ادھر سامنے آتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ اس کو پکڑ کر اس سے پیار لوں، اس کو بوسہ دوں. تو استاذ محترم فرماتے تھے، تو غالباً یہ اقبال کا شعر بھی اسی انداز کے اندر، اگر کسی کو وہ شعر یاد ہو تو بتا دو. فرمایا کہ جب آپ ہمارے نبی کا نام کہتے ہیں تو نام کہتے ہی بے ساختہ آپ کے ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں. بڑے عجیب انداز کے اندر پیار کی باتیں اور عشق کی باتیں وہ کچھ اور ہوا کرتی ہیں. تو فرمایا کہ جب بھی آپ محمد کہو، محمد، تو شروع بھی بوسے سے ہوتا ہے، درمیان بھی بوسہ آتا ہے، بوسہ ہی بوسہ، مطلب اتنا پیارا نام ہے. اور کاش کے وقت ہوتا تو اس کی تفصیل بتلاتا کہ اس کے نام کی اصل کیا ہے. اور حمد اور احمد اور محمد، یہ سر حمد یعنی تعریف کے لفظ سے یہ مشتق ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بجائے محمد کہنے کے، اور اچھا ہے آپ نے یہ سوال کیا کیونکہ میرا واسطہ بھی ایک ساتھی سے پڑا، اور میں نے وہ ایک پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر تھے تو میں نے پوچھا کہ فلاں شخص ہیں، تو انہوں نے کہا کہ are you talking about مو؟ تو میں نے کہا مو کون؟ اس وقت میں نیا تھا، کافی سال پہلے، تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی مو کیا ہے. تو خیر اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے اندر بیج لگا ہوا تھا، اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا محمد، اور پھر ساتھ میں اس کا سر میں نہیں کہتا ہوں تاکہ اٹ اسٹیز کانفیڈینشیل. ایسے کرتے ہیں، وقت مختصر ہے، بریک کا بھی وقت آیا ہوا ہے. بریک کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کروں گا کیونکہ بہت اہم موضوع ہے، اور آئی تھنک اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنی چاہیے کیونکہ ناموں کا انسان کے اوپر بڑا ہی اثر پڑتا ہے. نام کا انسان کے اوپر بڑا ہی اثر پڑتا ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر تھوڑی سی تفصیلی بات اس پر کریں گے. فی الحال بریک کی طرف.